پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک حافظ قرآن لڑکی کو سونے رکھنے پر اللہ کا دردناک عذاب کیوں آیا؟ اس لڑکی سے کیا غلطی ہو رہی تھی کہ اسے اتنی دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑا؟ پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہم آپ کو مسجد کے امام صاحب کی زبانی سنوائیں گے۔ امام صاحب کہتا ہے کہ عصر کا وقت انتہا پر تھا، گرمی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور گھر سے باہر قدم رکھنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ مسجد میں عصر کی نماز کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ نماز کے بعد جیسے ہی لوگ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے تو میں مسجد کے ایک طرف پنکھا لگا کر لیٹ گیا۔ میں نے سوچا کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں۔ محلے کا ایک آدمی عبدالغفور نامی میرے پاس چلا آیا اور بڑے غمگین لہجے میں کہنے لگا، مولوی صاحب، میری بیوی انتقال کر گئی ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے، آپ جنازہ پڑھ لیں گے؟ میں نے اس کی بات سن کر سب سے پہلے تو اس کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا اور اسے کہا، مجھے تمہارے جوان بیوی کی اس طرح موت کا بہت دکھ ہوا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ جنازے کا وقت مقرر کیا ہے یا نہیں؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ مغرب کی نماز کے بعد جنازے کا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی اس کی جنازے کو ادا کریں۔ عبدالغفور کی بات سن کر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تاکہ اسے حوصلہ ہو اور کہا، تم فکر مت کرو، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ اتنی دیر میں مسجد میں بچوں نے آنا شروع کر دیا۔ عبدالغفور واپس گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی کا حقیقت میں مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ عبدالغفور کی عمر ابھی مشکل سے 30 برس تھی اور اس کی بیوی نرگس 25 سال کی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں ان بچوں کے لیے افسردہ ہو گیا جن کی ماں اتنی کم عمر میں انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے پڑھنے والے بچوں کو جلدی چھٹی دے دی اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکل آیا اور اپنی جگہ پر ایک لڑکے کو مسجد میں بٹھا دیا اور اسے کہا، تم کچھ دیر یہاں پر رکو، میں ایک جنازہ پڑھ کر آتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک ہی قبرستان تھا جس کے باہر جنازہ گاہ بنی ہوئی تھی۔ ناظرین محترم، امام صاحب کہتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو کافی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے۔ میرے پہنچنے کے کچھ دیر بعد جنازہ پڑھایا گیا۔ اب دفنانے کا وقت آ گیا۔ کچھ لوگ تو جنازہ پڑھتے ہی نکل گئے، جبکہ کچھ قریبی لوگ عبدالغفور کے ساتھ ہی تدفین کے لیے موجود تھے۔ میں بھی عبدالغفور کے ساتھ موجود تھا۔ میں بہت اداس تھا، پریشان تھا، اس لیے اسے حوصلہ دینے کی خاطر میں بھی اس کے پاس ہی رہا۔ پہلے ہی سے قبر کھودی جا چکی تھی اور اس وقت میت کو قبرستان میں اتارا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی قبر میں میت کو اتارنے لگا تو ایسا لگا جیسے قبر تنگ ہو رہی ہو اور قبر کے اندر سانپ اور بچھوں کی ایک بڑی تعداد دکھائی دینے لگی، جن کے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا۔ وہ سانپ اور بچھو میت کو دیکھتے اور کاٹنے لگتے۔ یہ منظر اور یہ آوازیں سن کر وہاں پر موجود لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ ان میں سے کچھ تو استغفار کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے، جبکہ عبدالغفور بھی پریشان نظروں سے کبھی میت کی طرف دیکھتا، کبھی قبر کی طرف دیکھتا۔ وہ خود اس وقت بہت رنجیدہ تھا۔ میں خود بھی حیران و پریشان تھا۔ آج تک ایسا واقعہ میری نظروں کے سامنے نہیں گزرا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی ایسی بات سنی تھی۔ اس وقت اندھیرا پھیل چکا تھا اور قبرستان کا ماحول بھی بہت ڈراونا تھا، لیکن میں نے اپنے تسبیح جاری رکھا اور مدد کرتا رہا۔ عبدالغفور بہت پریشان ہو چکا تھا اور سوچ میں مبتلا تھا، آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہاں تک کہ گورکن نے بھی وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بھی وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن پھر میں اور عبدالغفور نے اس سے درخواست کی کہ دوسری قبر کھود دے تاکہ میت کو وہاں دفنایا جا سکے۔ تو سب لوگ چلے گئے، وہاں پر صرف عبدالغفور اور میں موجود تھا۔ تبھی تو گورکن خوفزدہ تھا۔ پہلے تو اس نے منع کیا، لیکن ہماری منت و سماجت کرنے پر وہ مان گئی۔ اس نے دوسرا قبر کھودنا شروع کر دیا۔ دوسری قبر کھودنے کے بعد اس نے میت کو وہاں پر لانے کو کہا اور خود ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں اور عبدالغفور میت کو لے کر اس کے پاس پہنچے اور قبر میں اتارنے لگے، لیکن یہاں کیا ہوا، اس میں بھی ایک دم سے ایک بڑی تعداد میں سانپ اور بچھو دکھائی دینے لگے اور قبر کے اندر سے چیخنے کی آواز بلند ہونے لگی۔ جب گورکن نے اس منظر کو دیکھا تو وہ بھی خوفزدہ ہو کر قبرستان چھوڑ گیا۔ اس وقت قبرستان میں صرف میں اور عبدالغفور تھے۔ عبدالغفور کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر خوف تھا، خون۔ تب بھی عبدالغفور کہنے لگا، مولوی صاحب، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے اہلیہ کو جب دفن کرنے لگتے ہیں تو قبر اتنی تنگ کیوں پڑنے لگ جاتی ہے؟ سانپ اور بچھو نظر آنے لگتے ہیں، آپ بتائیں آخر یہ کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ عبدالغفور کی آواز سن کر میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، آؤ ہم دونوں ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں اور مل کر اس کو دفن کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب ہم میت کو قبر میں اتارنے لگے، لیکن پھر بھی معاملہ خراب تھا۔ میں بھی ڈر گیا۔ ایک امام مسجد کے ہوتے ہوئے اللہ کے قہر کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ میں جانتا تھا
یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی غضب کا اشارہ ہے۔ یقیناً یہ عورت کسی ایسے کام میں ملوث رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ شدید غضب آ رہا ہے۔ وہ مردہ ہونے کے باوجود اپنی اصلی منزل کو نہیں پہنچ رہی، اس کی قبر اسے قبول نہیں کر رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری اخلیہ کیا کرتی تھی؟ اس نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہو، کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس پہ عذاب آیا ہے؟ میرے الجھے ہوئے انداز کو دیکھ کر عبدالغفور رونے لگا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب، میری اہلیہ نے اپنی زندگی میں ایک ہی غلط کام کیا تھا اور شاید یہ اسی کی سزا ہو۔ عبدالغفور کا لہجہ ہارا ہوا تھا، اس وقت دکھ سے بھرپور تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ہمت رکھو، مجھے بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ ہم نے میت کو دفنانا ہے اور جب تک تم مجھے اصل بات نہیں بتاؤ گے یہ کام نہیں ہوگا۔ ویسے بھی سب لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، اندھیرا پھیل چکا ہے اور عشاء کا وقت قریب ہے۔ تم مجھے اصل معاملہ بتاؤ تاکہ میں اس کو دفنا کر ہم لوگ بھی وہاں سے روانہ ہو سکے۔ عبدالغفور بھی جیسے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتا تھا تب ہی کہنے لگا، مولوی صاحب، یہ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اور میری اہلیہ کسی اور علاقے میں رہتے تھے۔ ہم بے حد خوش تھے، ہماری شادی کو ابھی 3 سال ہوئے تھے اور میرے گھر صرف ایک بیٹا تھا۔ میں ایک اچھی نوکری کرتا تھا، مجھے وہاں سے جو رقم حاصل ہوتی اس میں سے ہم دونوں میاں بیوی اور بچے کا گزارا ہو رہا تھا۔ لیکن میری بیوی کو بناؤ سنگار کا بہت شوق تھا، نئے کپڑے پہننے کا شوق تھا۔ جب بھی وہ کسی دوسری عورت کو دیکھتی کہ اس نے اچھے کپڑے اور زیورات پہنے ہوئے ہیں تو اس کے دل میں حسد جاگنے لگتی اور وہ اکثر مجھے بھی کہتی کہ آپ نوکری کے ساتھ کوئی اور کام بھی کرے، کوئی اور کاروبار بھی کرے، خالی اس نوکری سے کیا بنے گا؟ ہم کب تک یوں سسک کر زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم یوں خوار ہوتے رہیں گے؟ مجھے بھی دکھ ہوتا، ہم تو اپنی زندگی پرسکون انداز میں گزارنا چاہتے ہیں اور جس چیز کی میرا دل خواہش کرتا ہے میں اس کو پوری کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کی بات سن کر میں اسے ہمیشہ کہتا، تم فکر مت کرو، بہت جلد میری ترقی ہو جائے گی، تنخواہ بھی بڑھ جائے گی، تو پھر ہمارے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن میری بات سن کر وہ کہتی، صرف تنخواہ بڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی کتنا فرق پڑے گا؟ آپ ساتھ میں کوئی اور کام بھی کرے، جیسے آپ کا دوست جو پہلے یہاں پر ایک عام سی نوکری کرتا تھا، جب سے وہ دبئی گیا اس کے گھر تو پیسے برسنے لگا، اس کی بیوی نے برکر زیورات پہنے ہیں، ان کے بچے بھی شہر کے مہنگے اسکول میں پڑھتے ہیں، اس کے گھر پر روزانہ سب کچھ آتا ہے، آپ بھی کچھ ایسا کرے۔ میں روزانہ اس کی ان باتوں سے تنگ آ کر اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ مجھے بھی اپنی بیوی بچوں کے سکون کے لیے باہر چلے جانا چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنی جمع پونجی داؤ پر لگا دیے اور اپنے دوست کے کہنے پر ایک ایجنٹ کو پیسے دے دیے اور وہ میرے پیسے کھا گیا۔ میں نوکری بھی چھوڑ چکا تھا، اب میرے پاس نوکری کا بھی کوئی آسرا نہیں تھا اور جو جمع پونجی تھی وہ بھی کھو چکا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات خراب ہونے لگے، وہ دن رات مجھے تانے دیتے اور میں اس کے ساتھ جھگڑا کرتا اور اسے کہتا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، پہلے اچھی گزر بسر ہو رہی تھی، اب 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی، تمہاری لالچ کی بدولت وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ مجھے جو کوئی بھی چھوٹی موٹی نوکری ملتی یا کام ملتا وہ کر لیتا، لیکن اب پہلے جیسا نہ سکون تھا نہ ہی گھر میں ریل پھیلتی۔ نرگس نے بھی گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک گھر کا کام پکڑ لیا۔ اس گھر میں 2 میاں بیوی رہتے تھے، ان کے بچے بھی نہیں تھے، وہ عورت بیمار تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر بیڈ ریسٹ پر رہتی، اس لیے نرگس ایک تو عورت کی دیکھ بھال کرتی اور پھر ساتھ ساتھ گھر کا کام بھی کرتی۔ اسے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے۔ نرگس اکثر اپنے گھر پر آ کر ان کے بارے میں بات کرتی اور بتا دیتے اور کہتے کہ آج صاحب نے اپنی بیوی کے لیے 3000 کا سوٹ لیا، اور کبھی آ کر کہتی آج صاحب نے اپنی بیوی کے لیے سونے کی انگوٹھی تحفے میں دے دی۔ میں حیران ہو کر اس کی باتیں سنتا، کیونکہ عورت تو بیمار تھی اور صاحب کا کام تو اچھا تھا، وہ اپنا کاروبار کرتے تھے۔ جبکہ نرگس کہتی، جب بھی میں اپنی مالکن کو دیکھتی ہوں تو دل میں حسرت جاگتی ہے، عورت نے بر بر کے دونوں ہاتھوں میں سونے اور چوڑیاں پہن رکھی ہے، اس کے علاوہ گلے میں چین، کانوں میں ٹاپس اور ہاتھوں میں 2-3 انگوٹھیاں تو معمول کی بات ہے، سب کچھ سونے کا ہے، مجھے دیکھو میرے پاس تو ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ نرگس اکثر حسد کے ساتھ سب کچھ کہتی اور ناشکری کرتی اور میں افسوس سے اس کی طرف دیکھتا رہتا۔ ہمارے دن گزر رہے تھے، لیکن جو پہلی والی بات تھی اب باقی نہیں رہی۔ اب کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن نرگس کی مالکہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی خبر نے مجھے اور نرگس کو بے حد افسردہ کر دیا۔ وہ ان کے قریب ہی موجود تھی جبکہ ان کا شوہر اپنے کام پر تھا۔ نرگس نے اسے اپنی بیگم کی انتقال کی خبر سنائی اور اس کے بعد نرگس کی تدفین تک ہم وہاں موجود رہے۔ نرگس اب بڑی پریشان تھی، اس کا کام چھوٹ گیا تھا، اب وہ گھر پر رہتی تھی۔ میں اسے حوصلہ دیتی اور یہی کہتا، تم فکر مت کرو، اللہ تمہارے لیے سب کچھ کر دے گا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ نرگس کی پریشانی کے پیچھے وجہ کوئی اور ہے، اور جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو مجھے بھی بے حد غصہ آ گیا۔ ناظرین محترم، ایک دن اچانک جب میں شام کے وقت جلدی گھر آیا، اس دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔
इस वक्त नरगिस को मेरी आमद के बारे में पता नहीं चला। वो अपने हाथों में सोने की चूड़ियाँ पकड़कर बड़ी हसरत से उन्हें देख रही थी और चूड़ियों को देखकर मैं एकदम हैरान रह गया और बेइख्तियार नरगिस से पूछा कि ये चूड़ियाँ कहाँ से आई है, किसकी है। मेरी आवाज़ सुनकर वो खौफजदा हो गई और चूड़ियाँ उसके हाथ से छूटकर गिर गई। दबे हुए लहजे में वो कहने लगी, आप कब से आए हैं? वो मुझे देखकर घबरा गई, जबकि मैंने इस सवाल को नज़रअंदाज करते हुए उससे कहा कि चूड़ियाँ किसकी है, कहाँ से आई है। मेरे लहजे और मेरे आंखों में शक था, जिसे देखकर वो घबरा गई और उसके हाथ फूलने लगे। एकदम वो बेइख्तियार अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, अब्दुल गफूर मुझ पर शक मत करे, मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। तभी नरगिस ने कहना शुरू कर दिया कि जब मैं मालिका के घर में काम करती, साहिबा के पास इतना जेवर था, मैं इन जेवरों को अजीब सी हसरत के साथ देखती थी। मेरे दिल में ख्वाहिश होती कि मैं भी ऐसा जेवर पहनकर अपने खातों में डालती, इसी तरह की चूड़ियाँ पहनती। ये चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए जब बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया, उस वक़्त न जाने मुझे क्या हो गया, शैतान मुझ पर हावी हो गया और मैंने बेगम साहिबा के हाथ से वो चूड़ियाँ उतार ली, क्योंकि मैं जानती थी कि साहिब उस वक़्त बहुत ज़्यादा गमज़दा होंगे। गम की हालत में उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि चूड़ियाँ गायब है। और वही हुआ, साहिब ने इस बात को महसूस ही नहीं किया, क्योंकि बाकी जेवर तो वैसे ही मौजूद था, सिर्फ चूड़ियाँ तो गायब थी। मैं पहले तो डरती रही, लेकिन फिर मैं मुतमईन हो गई थी, क्योंकि साहिब को वाकई उन चूड़ियों के गुम होने का कुछ इल्म नहीं था। नजरीन मुहतरम, एक तो उसने अपने मालिका से चोरी की, वो भी मौत की हालत में, और दूसरा वो शोहर का नाफरमान थी। और यही औरत की आदत होती है कि ज़ीबो ज़ीनत और ज़ेवरात हासिल करने के लिए वो शोहरों को बहुत अज़ियत देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना इसी तरह हालत होगी जो इस औरत के साथ कब्र में हुआ। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसी तरह सबक आमूज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुँचते रहे और आपके इल्म में इजाफे का सबब बनती रहे।